ایک اور بٹھے پر ہم گئے ہیں اینٹ کو چیک کرنے کے لیے، اس کی کوالٹی کو دیکھنے کے لیے، اور ہم لوگ پوری تسلی کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم فائنل کر دیں گے، کیونکہ یہ تقریباً چوتھا بٹھا ہے جس کی اینٹوں کو ہم چیک کر رہے ہیں۔ ہمارا کام ہے پوری ایمانداری۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ، میں علی بابا اور یہ بے نظیر ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ایک بار پھر علی بابا کی نانی کے گھر جا رہے ہیں، کیونکہ علی بابا کی مما کو اپنی مما کی یاد آئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ چلتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں، اور آج کا ولاگ انشاءاللہ آپ کو مزیدار لگے گا، کیونکہ ہم نے بہت بڑے لمبے سفر کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے بے نظیر، ادھر دیکھو۔ شہربانو ادھر دیکھو، بے نظیر تو شہربانو ادھر دیکھو، یہ بے نظیر ہے، اور یہ علی بابا ہے۔ یہ دیکھ علی بابا کے کام دیکھیں، یہ نبیہ ہے، یہ رافع ہے، یہ موٹو ہے۔ یہ بچے دھوپ لگوا رہے ہیں، اور سردی تھی، میں نے کہا ادھر پورشن میں آتے ہیں، یہاں دھوپ آ رہی تھی تو یہاں لے آیا ہوں میں بے نظیر کو، شہربانو کو اور علی بابا کو۔ یہ دیکھیں علی بابا کا کام دیکھیں۔ علی بابا نہ کرو، آپ مرید خان صاف کر تھے، تو نہ کر۔ شہربانو ادھر دیکھو بیٹا، یہ علی بابا اور بے نظیر ہے۔ بے نظیر کہاں جا رہی ہو؟ یہ علی بابا کی نانی کا گھر ہے، نیو گھر بن رہا ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ بے نظیر، واو واو، علی بابا خیال کری مطلب ڈھامے۔ یہاں ہم آئے ہیں علی بابا اور بے نظیر کو علی بابا کی نانی کے گھر چھوڑنے کے لیے۔ تو ابھی میں جاؤں گا، اسکول جانا ہے، بہت سارے کام کرنے ہیں، تو کام بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو ان کو ابھی یہاں چھوڑ دیا ہے، شہربانو بھی ہے، ان کی مما بھی ہے۔ بے نظیر یہ دیکھو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بے نظیر، یہ دیکھیں بے نظیر کے کام دیکھیں، واو۔ بے نظیر کو رات کو بخار تھا، ابھی بھی مطلب طبیعت صحیح نہیں ہے۔ علی بابا کو بھی تھوڑی الحمدللہ بچوں کو علی بابا کی نانی کے گھر ڈراپ کر دیا ہے۔ ابھی میں اپنے کام کروں گا، اور پھر انشاءاللہ شام کو پھر دیکھیں گے، اگر آ گئے گھر تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر علی بابا کو لے جاؤں گا، یا پھر اس وقت بھی سچویشن دیکھوں گا، جلدی آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر دیکھ لیں گے۔ تو ابھی ہم اپنے کام کرتے ہیں، سفر کرنا ہے بہت بڑا، اور آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں انشاءاللہ۔ آج بھی آپ کو ایک مزیدار ولاگ دیکھنے کو ملے گا۔ تھینک یو۔ الحمدللہ ایک اور لانگ جرنی ہم کر رہے ہیں۔ ہمارا آج کا کام کمپلیٹ ہوا الحمدللہ۔ ہم نے جتنے بٹھے وغیرہ چیک کرنے تھے، کوالٹی چیک کرنی تھی اینٹوں کی، وہ ہم نے کر لی۔ اب ہم جا رہے ہیں ایک اور بڑے سفر پر، ایک دوست سے ملاقات کرنی ہے، ایک اور بٹھے پر بھی ہم چیک کریں گے، کیونکہ میں نے تقریباً 4 یا 5 بٹھے چیک کیے ہیں، اپنے دوستوں کے سکولز چیک کیے ہیں، اور تسلی کی ہے پوری، جس میں اس کے بعد پھر میں نے ڈیسیجن لیا کہ ایک ایسی اینٹ لینی چاہیے جو اول نمبر ہو، اور جس کی پکائی بھی پوری مکمل پرفیکٹ ہو، جس کا قالب بھی پوری تحصیل میں نمبر 1 ہو، پوری تحصیل لیاقت پور میں۔ تو خیر اینی ون، ابھی یہ ہمارا پیارا سا گاؤں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ارد گرد کے مناظر تھوڑے سے دھندلے اس لیے ہوتے ہیں کہ ایک تو آلودگی ہے، تھوڑی سموگ ہے، اور یہ دسمبر کی آج تقریباً 28-29 تاریخ ہے، اور تو اس وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا مطلب 29 تاریخ ہے تو سردیوں کا عروج ہے، لیکن سردیوں کی جو فیلنگ ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ریزن شاید گلوبل وارمنگ ہے، اور درختوں کی کٹائی ہم لوگوں نے جس طرح کی ہے اس کا خمیازہ تو ہم لوگ بھگتیں گے۔ اور دوسری جو اہم ترین وجہ ہے کہ گاڑیوں کی بہتات ہے، اور انجن ایسے ہیں، دھواں چھوڑتی گاڑیاں بھی سڑک پہ ہیں، اور کھٹارا گاڑیاں بھی سڑک پہ ہیں، کوئی مینٹیننس نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو دیگر جو وجوہات ہیں، جس طرح میں آپ کو یوں بتاؤں، اس علاقے میں پہلے ایک بٹھا تھا، لیکن اب ہر چھوٹے چھوٹے شہر میں بٹھے ہیں، اور بٹھوں کا جو دھواں ہوتا ہے وہ بھی SOPs کے مطابق نہیں ہوتا، ڈیفینیٹلی وہ بھی آلودگی کا باعث بنتے ہیں۔ اور یہاں میں جس ہم روڈ پہ چل رہے ہیں، کہ مجھے ایک بندے نے بتایا کہ کسی زمانے میں اس جگہ پہ بے شک روڈ کچی ہوتی تھی، لیکن ارد گرد درخت ہوتے تھے، لیکن اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نہر بھی ہے چھوٹی سی، لیکن درخت ایک بھی نظر نہیں آ رہا۔ اگر نظر آتا بھی ہے تو بہت بڑے فاصلے کے بعد ایک درخت آتا ہے۔ تو ہم نے جس طرح درختوں کی کٹائی کی، ہم نے جنگلات کا صفایا کیا، تو اس کا خمیازہ ہم یہ بھگتیں گے کہ اب دسمبر ختم ہونے والا ہے،
لیکن جو فیلنگ ہے سردی کے حوالے سے وہ ایسا لگتا ہے جیسے مارچ ہو، یا ایسا لگتا ہے جیسے باہر کا موسم ہو، خوشگوار ہے، ٹھنڈا کی جو فیلنگ ہے وہ آتی ہے، لیکن وہ کپ کپی والی سردیاں وہ نہیں ہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے بزرگ ہوں، بچے ہوں، ان کے لیے یہ سردی کافی ہے، اور لیکن جو سردیاں میں نے اپنی زندگی میں دیکھی ہیں وہ سردی نہیں ہے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب ہم سب کو میں اس اپنے بلاگ کے وساطت سے، جو میرے سننے والے ہیں، میرے دیکھنے والے ہیں، جو میرے چاہنے والے ہیں، جو میرے ویورز ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو جہاں موقع ملے، جس جگہ پہ موقع ملے، میکسیمم زیادہ سے زیادہ درخت کاشت کریں، پودے کاشت کریں، اور اپنے ملک کو سرسبز بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ یہ ہم سب کا فریضہ ہے، اور اس فریضے کو ہم نے مل کر ادا کرنا ہے۔ جس طرح ٹمبر مافیا نے ہمارے ملک سے جنگلات کا خاتمہ کیا ہے، ہم نے اسی طرح محنت کر کے، ڈبل محنت کر کے دوبارہ درخت لگانے ہیں، تاکہ جو میرے ملک کی ایک خوشگوار رونق تھی، ایک پرفضا اور آلودگی سے پاک جو ہے نا آکسیجن میسر تھی ہمیں، وہ دوبارہ ہماری نسلوں کو بھی میسر ہو۔ میں کوشش کر رہا ہوں ہر جگہ پہ، اپنے اسکول میں، اپنے گھر میں، اپنی زمینوں پہ درخت لگانے کی، اور میں نے الحمدللہ، میں زیادہ لمبا دعویٰ نہیں کرتا، لیکن اس وقت تک میں نے تقریباً 100-200 درخت لگائے ہوں گے، جو پورے جوان بھی ہو چکے ہیں الحمدللہ، جو میں نے اپنے ہاتھوں سے لگائے ہیں، اسکول میں، گھر میں، اپنی زمینوں پہ۔ اور مجھے پراؤڈ ہے، اگر مجھے فرصت ملی، میرے وسائل نے اجازت دی، تو میں مزید بھی درخت لگاؤں گا۔ آپ بھی درخت لگائیں، جتنا ہو سکے، جتنا زیادہ ہو سکے۔ اس روڈ کو آپ دیکھ لیں، اس علاقے کو دیکھ لیں، یہ کچے سے دریا سے زیادہ دور نہیں ہے، لیکن درخت آپ دیکھ سکتے ہیں، کہیں کہیں درخت آ جاتے ہیں، لیکن اوورآل جو سڑک ہے یا نہر کنارہ ہے وہ درختوں سے خالی ہیں، یا بہت زیادہ درخت نہیں، اکا دکا درخت ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ درخت اب پوری روڈ پہ مسلسل درخت ہوتے، کم فاصلے پہ درخت ہوتے، تب تو مزہ آتا، اور تب خوشی کی بات بھی تھی، تب فائدہ بھی ہوتا۔ لیکن اکا دکا درخت وہ بچے ہوئے ہیں، لوگوں نے کاٹ ڈالے ہیں، لوگوں نے بیچ ڈالے ہیں بڑے سستے داموں، بڑے مطلب نقصان دیا ہے انہوں نے، خود کو بھی، ملک کو بھی نقصان دیا ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ ہر سرکاری عمارت میں 50% جو اس کا رقبہ ہے، ایریا ہے، اس پہ پابندی ہونی چاہیے کہ یہاں پہ درخت ہونے چاہیے، یہاں پہ کنکریٹ نہیں ہونا چاہیے۔ ہر سرکاری عمارت کے اوپر یہ پابندی ہونی چاہیے کہ 50% آپ اس کو درختوں سے، پودوں سے کور کریں۔ تو اگر ایسا ہو جائے تو تب بھی بہتر ہے، تب بھی فائدہ ہے، اور ہر روڈ کنارے پہ درخت ہونے چاہیے، اور ان کی حفاظت کے لیے بھی پراپر میکنزم ہونا چاہیے، پراپر جو ایک فورس ہونی چاہیے، پراپر طریقہ کار ہونا چاہیے کہ ان درختوں کی حفاظت کس طرح کی جائے۔ ہر نہر کنارے، چاہے وہ چھوٹی ہے بڑی، بڑے بڑے درخت ہونے چاہیے، کیکر کے، شیشم کے، سفیدے کے، جو بھی مطلب ماحول دوست، جن کی لکڑی قیمتی ہو۔ اور پھر جب وہ درخت جوان ہو جائیں تو ایک سائڈ سے آپ ان کو کاٹتے ہیں، ان کی نیلامی کرتے ہیں، دوسری سائڈ سے آپ دوبارہ لگاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے طریقہ کار، ملک کو فائدہ پہنچے گا، ملک کی معیشت کو بھی فائدہ ہوگا، اور اس کا میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی خزانے کے اوپر بھی بے پناہ پازیٹیو اثر ہوگا۔ یہ میری خواہش بھی ہے، یہ میری تجویز بھی ہے، یہ میری رائے بھی ہے۔ اگر اس پہ عمل کیا جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر حکومت ساتھ میرے جیسے بندوں سے وہ رائے نہیں لے گی، اگر عمل نہیں ہوتا، تو آپ انفرادی طور پر اپنے گھر میں، اپنے جہاں بھی آپ کا رقبہ ہے، آپ کا زیر کاشت کے مطلب یعنی کہ آپ کا کاشت کے قابل رقبہ ہے، تو آپ اس کے کناروں پہ درخت لگا سکتے ہیں۔ بے شک میں سمجھتا ہوں جہاں زمین فصلیں ہوتی ہیں وہاں درختوں کا زیادہ ہونا نقصان دہ ہوتا ہے۔ یہ میں مطلب کیونکہ ایک کاشتکار ہوں، ایک دیہاتی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہوں، تو آپ اس سائڈ پہ لگائیں درخت جہاں چھاؤں نہ ہو، یا زرعی زمین آپ کی جو فصلوں کی والی زمین ہو، وہاں پہ آپ تھوڑا سا وقفہ کر کے لگا سکتے ہیں۔ تو ابھی یہ سی پیک ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے پچھلے ولاگ میں آپ کو دکھایا تھا، آپ نے بہت اچھی طرح دیکھا تھا کہ سیفٹی والز ٹوٹی ہوئی ہیں، لوگ ان میں جو موٹر وے کی زمین ہے، جو اس پروجیکٹ کی زمین ہے، مطلب جالیوں کے اندر لوگ اس کو توڑ کر اندر داخل ہوتے ہیں، پھر درختوں کی کٹائی کرتے ہیں، اور جس کا خمیازہ یہ بھگتنا پڑ رہا ہے ہمیں کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے آج ہمارے ملک میں سردیاں کم ہو چکی ہیں، گرمیاں بڑھ چکی ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ روڈ جا رہی ہے، اس کے ارد گرد جالیوں کے اندر پراپر طریقے سے ایک
درختوں کی بہتات ہونی چاہیے تھی، سبزے کی بہتات ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کا پراپر جو ہے نا حفاظت کا بندوبست نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے چوروں نے، ٹمبر مافیا نے، نشیوں نے نہ صرف قومی خزانے کو نقصان دیا بلکہ ایک ماحول کو نقصان دے کر آنے والی نسلوں کے لیے بھی مشکلات کھڑی کر دی ہیں۔ تو جب آپ درخت لگائیں، ان کی حفاظت کریں، ان کو مکمل طور پر جوان کریں تاکہ اس کا جو فائدہ ہے وہ عام عوام بھی حاصل کر سکے، آپ بھی حاصل کر سکیں اور اس کا ثواب بھی آپ کو مل سکے۔ یہاں ہم ایک اور بٹھے پر پہنچ چکے ہیں اور اس بٹھے پہ بھی ہم ریٹ فکس کریں گے اور اینٹ کی کوالٹی چیک کریں گے، اس کے بعد پھر جو ہے نا ڈن کریں گے کس بٹھے سے ہم نے اینٹیں اٹھانی ہیں اور کس کے ساتھ ہم نے فائنل ڈیل کرنی ہے۔ اور یہ ایک امانت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس امانت کو جو میری اعلیٰ میرے پاس جتنا بھی خصوصیات ہیں یا جتنا بھی میری عقل ہے اس کو پوری میں اپنی صلاحیتوں کو پورا مکمل طور پر استعمال کرتے ہوئے ایک ایک چیز کی کوالٹی چیک کروں اور تب اس کو میں استعمال کروں۔ یہ بے شک ایک کمرہ ہے، اس کی کوئی اتنی لمبی چوڑی اماؤنٹ بھی نہیں ہے، لمبا چوڑا کام بھی نہیں ہے، لیکن ایک ذمہ داری ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پوری ایمانداری کے ساتھ سر انجام دینا چاہیے۔ یہ لکڑ ہے، یہ اینٹ ہے اور یہاں پہ مطلب ہم آئے ہوئے ہیں اور میرے ساتھ خان محمد موجود ہے اور اس کے علاوہ عبد القادر مغرانی بھائی بھی میرے ساتھ ہیں، کیونکہ اس کو لے کر آیا تھا، مطلب ان کا یہ جاننے والے ہیں، تو میں نے کہا کہ شاید ریٹ وغیرہ تھوڑا کم رکھیں اور اگر ان کے ساتھ ڈیل فائنل ہوتی ہے تو یہ ہمیں اچھی اینٹ بھی دیں گے۔ ابھی ہم چیک کر رہے ہیں اور یہ خان محمد کو میں نے کہا آپ چیک کریں، آپ نے ابھی حال ہی میں اپنا مکان تیار کروایا ہے تو آپ کو اینٹوں کا پتہ بھی چلتا ہے میری نسبت، تو آپ چیک کریں۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بٹھے ہیں اور یہ بھی ایک کروڑوں روپے کا بزنس ہے اور ڈیفینیٹلی ماحول کے لیے نقصان دہ ہیں یا فائدہ مند ہے یہ ایک اور بات ہے، لیکن ایک ضرورت والی چیز ہے یہ اینٹ۔ صاف ظاہر ہے لوگوں کے گھر بن رہے ہیں، لوگوں کی دکانیں بن رہی ہیں، تو اینٹوں کے بغیر تو نہیں بن سکتی۔ تو یہ ایک بہت بڑا بزنس ہے، اس میں مطلب بہت سارے ورکر کام کرتے ہیں، ان ورکروں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے کیا نہیں یہ نہ تو مجھے معلوم ہے اور نہ ہی میں جانتا ہوں اس بارے میں۔ خیر جو بھی سسٹم ہے چل رہا ہے اور یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں یہاں پہ گرمائش آ رہی ہے، یعنی کہ اس دیوار کو میں ہاتھ نہیں لگا سکتا، اگر لگاؤں گا تو پھر وہ ہاتھ جل جائیں گے کیونکہ اندر اینٹیں پک رہی ہیں۔ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ مال بالکل فریش ہے، تیار ہے۔ اور یہ دیکھیں اور یہاں دو ٹائپ کی اینٹیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے مشینی قالب کی بنی ہوئی، دوسری ہوتی ہے ہاتھوں سے بنی ہوئی۔ تو مجھے مطلب جو پسند ہے ذاتی طور پر اینٹ وہ مجھے مشینی جو ہوتی ہے نا وہی مجھے اینٹ پسند ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مشین کی بنی ہوئی ہوتی ہے، ایک تو وہ وزن اس کا زیادہ محسوس ہوتا ہے، دوسری بات یہ کہ اب یہ مطلب ماڈرن دور ہے اور ہاتھوں سے بنی ہوئی کا تھوڑا سا مطلب قالب مجھے ذاتی طور پر چھوٹا فیل ہوتا ہے، تو مشین کا جو آتا ہے نا اس میں تھوڑا وزن بھی زیادہ لگتا ہے آپ کو۔ تو میں نے اپنی جو ہمارا گھر کا مکان بنا ہوا ہے وہ بھی مشینی اینٹ سے بنا ہوا ہے اور یہاں میں بھی اس اپنے روم کے لیے بھی، اسکول کے روم کے لیے بھی کوشش کروں گا کہ جو مشینی اینٹ ہے اس کو میں پریفر کروں اور ہونی اول چاہیے، کیونکہ میں نے انجینئر صاحب سے پوچھا کہ کوئلے والی سیل ہونی چاہیے یا دوسری ہونی چاہیے، انہوں نے کہا کہ جو بھی ہو لیکن اس کی کوالٹی اول نمبر پر ہونی چاہیے، یہ ہماری شرط ہے۔ میں نے کہا انشاءاللہ کوشش کریں گے، اور کوشش کیا کریں گے بلکہ یہ ہر صورت میں کریں گے کہ کوالٹی اچھی ہو، ایک ایک اینٹ کو چیک کریں گے، ایک اینٹ کی خرابی نکل آئی تو پھر میں بٹھے والے سے بات کروں گا کہ بھی یہ اینٹ آپ کی واپس کریں اور ہمیں اس کی جگہ اوریجنل اور اصل اول نمبر کی اینٹ دیں۔ خیر اینی وے ہم لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں اور سردی بالکل نہیں ہے، نہ سردی فیل ہو رہی ہے، لیکن اگر پچھلے دنوں مجھے جب بخار آیا تھا، اگر آپ کو بخار ہو تو تب اور بات ہے۔ یہ جو بٹھا ہے نا یہ مشہور ہے کہ وکیل والا بٹھا، یہ غوث پور کے ساتھ ہے، ہم آئے ہوئے ہیں۔ اس کا جو زمین پتہ نہیں میرے خیال میں ان کی اپنی ہی ہوگی ڈیفینیٹلی، کیونکہ کافی بڑے رقبے پر یہ موجود ہے۔ اس میں جو سامان پڑا ہوتا ہے کوئلہ، اس کے بعد اینٹیں، مٹی، ریت وغیرہ، اس کے علاوہ یہ بٹھا پورا پراپر بنا ہوتا ہے، تو کافی یہ بڑا رقبہ ہوتا ہے، مطلب میرے خیال میں شاید چند ایکڑ تو لازمی ہوں گے۔
5-6 एकड़ ہوں تو، یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کی مٹی وغیرہ رکھی ہوتی ہے، اسٹاک رکھا ہوتا ہے ان کا، اینٹیں وغیرہ، روڑا وغیرہ، مطلب اینٹوں کی پھر قسمیں ہوتی ہیں، مطلب دوم، اول، اور اس کے علاوہ رائل اول، اس طرح کی کوئی اینٹیں ہوتی ہیں جو ان کا اسٹاک لگا ہوتا ہے، تو یہ ریٹ میں بھی ڈفرینٹ مطلب ہوتا ہے کافی۔ تو ابھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ موسم، آسمان، بارش کافی عرصہ ہو چکا ہے، بارش نہیں آئی، اور میں دعا گو ہوں کہ بارش ہلکی ہلکی لازمی آنی چاہیے تاکہ جو پولوشن ہے وہ نیچے گر جائے۔ ابھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہم لوگ موجود ہیں، میں جا رہا ہوں، ہر طرف پہ اینٹیں ان کی ہیں، ان کا حفاظت کا بندوبست بھی صاف ظاہر ہوتا ہوگا، چوکیدار ہوتے ہوں گے ان کے، کیونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی چور ہیں اور ان کی اینٹیں، کروڑوں روپے کا ان کا مال پڑا ہے، کوئی لے کر چلا جائے۔ خیر، السلام علیکم دوستو، یہاں میں کیوں بیٹھا ہوں وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ ایکچولی میں یہاں چھپ کر بیٹھا ہوں، اپنے گھاس کا پہرا دے رہا ہوں۔ یہ دیکھیں یہ ہمارا گھاس ہے، اور چور پچھلے سال کی طرح اب بھی جو ہے نا شروع کر چکے ہیں گھاس چوری کرنا۔ تو ابھی میں آیا تھا، میں نے کہا چلیں پہرا دیتے ہیں اور چھپ کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ زیادہ لیٹ نائٹ میرے خیال میں نہیں آتے چور، وہ آتے ہیں اس وقت جب مغرب اور عشاء کے درمیان لوگ نماز میں مصروف ہوتے ہیں، کھانا کھانے میں مصروف ہوتے ہیں۔ تو میں یہاں ابھی مغربین کی نماز کے بعد فوری طور پر یہاں آ گیا ہوں۔